بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف أيضا محترم اللہ رب العالمین جل جلالہ و انوارہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے معبود دانۂ قلوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ صدقے سے اور بحکم سراج الصالحین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمۃ اللہ علیہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے آج عید سعید کے روز جامع محمدی مسجد درود السلام علی میں جمع ہے۔ امید ہے یہ بیان نیٹ کے ذریعے جو ہماری مائیں بہنیں بچیاں اور دوست سنیں گے اور کیبل پر بھی یہ بیان جب چلے گا ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا۔ اگر ہم تر و تازہ رہنا چاہتے ہیں، آباد رہنا چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں۔ جو دین کو سیکھے گا رب ذوالجلال کی اس پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، آج عید کا روز ہے، آج خوشیوں کا دن ہے، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا سمندر موجزن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم پڑ رہی ہے۔ اے نگاہ کرم چاہنے والوں، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے امید رکھنے والوں، اپنے دامن کو پھیلا لو، اپنے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ کر لو کہ آج جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑے گی، آج جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 آیت نمبر 5 تب 15
یعنی 11 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جس دن آنکھ چندی آئے گی اور چاند کہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اس دن آدمی کہے گا ادھر بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے۔ عزت محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ بظاہر تذکرہ منکرین قیامت کا ہو رہا ہے، بظاہر تذکرہ ان کا ہو رہا ہے جن کا قیامت پر ایمان نہیں، جو رب ذوالجلال کی وحدانیت کے قائل نہیں، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے قائل نہیں۔ بظاہر رب ذوالجلال ان کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے، یہ سارے معاملات آج ایک مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان جس نے اسلام لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی، جسے کہتے ہیں کہ جو پیدا ہوا اس کو سونے کے چمچ سے دودھ پلایا گیا، اس نے نوٹ کمانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی، وہ جدی کشتی امیر تھا، اس کو کیا پتا کہ پیسے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ارے رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اے میری بھولی بھالی بہنوں، ذرا میرے بیان کو ذرا غور سے سننا، اپنے کام کاج کو چھوڑ دیجیے اور اپنے مقام پر بیٹھ جائیے۔ کاش میرے وہ دوست جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، وہ میرے دوست جو اس وقت گھر میں موجود ہیں وہ بھی جلدی جلدی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے جامع محمدی مسجد درود السلام علی میں حاضر ہو جائیں، اس لیے رحمتیں بٹ رہی ہیں، دونوں ہاتھوں سے رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اب جس کی مرضی ہے وہ جتنی رحمتوں کو سمیٹنا چاہے وہ سمیٹ لے۔ رب ذوالجلال نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، منکرین قیامت کا تذکرہ، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ آج کا مسلمان وہ بظاہر قیامت کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اسے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تو نے محل ایسے تعمیر کیا ہے، کوٹھی ایسے بنائی ہے، مکان ایسے تعمیر کیا ہے، گاڑی ایسے خریدی ہے جیسے تجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ لائف ٹائم وارنٹی چاہیے، کلر ایسا ہونا چاہیے جو موسم کے حالات میں تبدیل نہ ہو، اس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ کہاں گاڑی بھی اچھی چاہیے، بنگلہ بھی چاہیے، بینک بیلنس بھی چاہیے، دنیا میں خوب سے خوب تر کی توجہ ہے۔ اے میرے نادان بھولے بھالے اسلامی بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، جانا تو ہے، تو نہیں جائے گا تو تجھے زبردستی لے جائیں گے، لے تو جائیں گے، تجھے جانا پڑے گا، تجھے آخر یہ دیکھنا پڑے گا، موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بلکہ انسان رب کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے، مصطفیٰ کریم کے سنتوں کو پائمال کرتا ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے تو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ صاحب آپ نے روزہ نہیں رکھا، صاحب میں کیا کروں، میں روزہ رکھوں گا تو کمائے گا کون، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ صاحب آپ تراویح نہیں پڑھتے، صاحب میں تراویح پڑھوں گا تو میں تھک جاتا ہوں، دکان پر رش بہت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ اچھا تراویح کوئی فرض تھوڑی ہے،
تو سنت ہے، پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی جائے، سب میں بہت تھک جاتا ہوں۔ ہاں مجھے عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا صاحب، روسٹ بروسٹ کھاتا ہوں، پیزا کھاتا ہوں، آئس کریم کھاتا ہوں، فالودہ کھاتا ہوں، بریانی کھاتا ہوں، گوشت کی بریانی، مرغی کی بریانی، چھوٹے کی بریانی، فش فرائی، میں اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے اسپیشل کھانا ہونا چاہیے۔ ارے بھائی بات تو سنیے، ٹھیک ہے آپ کو کھانا کھانے میں بڑا لطف آتا ہے، کیا قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا؟ کیا نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا؟ کیا اللہ کا ذکر کرنے میں آپ کو لطف نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی اندر ایسی بیماری ہے، اندر ایسی گندگی ہے، جیسے کسی کو نظرے کی بیماری ہو، ناک اس کا بند ہو، آپ اس کے آگے اگر خوشبو لگائیں، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے خوشبو نہیں آ رہی، مجھے خوشبو نہیں آ رہی۔ آپ کہیں گے بات سنو، اگر تجھے خوشبو نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشک کی خوشبو ختم ہو گئی، بلکہ بات یہ ہے تیرے اندر بیماری ہے، اس بیماری نے اس خوشبو کے احساس کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ ایک آدمی مریض ہو ہمارے پاس آتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، ڈاکٹر صاحب میرا منہ کا ذائقہ بہت کڑوا ہے، میں کوئی میٹھی چیز کھا رہا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے میں بڑی کڑوی چیز کھا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے خدا را مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے تمہارے اندر بخار ہے، اس بخار نے تمہارے منہ کے ذائقے کو تبدیل کر دیا ہے، تمہارے معاملات کو تبدیل کر دیا ہے۔ بات تو صرف اتنی سی ہے، تو بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج کراتے ہیں، جب گولی کھاتے ہیں، کلوروکوئین کھاتے ہیں، جدید قسم کی اینٹی ملیریل کھاتے ہیں، ہمارے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور صاحب بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں سجدوں میں لذت ملے، نماز پڑھنے میں لذت ملے، قرآن پڑھنے میں لذت ملے، نیکی کرنے میں مزہ آئے، ہاں بدنگاہی کرنے سے ہم بچ جائیں، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، چغلی سے، وعدہ خلافی سے ہم محفوظ ہو جائیں، تو عزیزان محترم ہمیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، کیونکہ جو قیامت کا منکر ہے وہ کہتا ہے میں جو چاہوں گا کروں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو چاہوں گا پیوں گا، ارے یہ میرا مال ہے، اس مال پر میرا اختیار ہے۔ ارے نادان یہ مال تجھے کس نے دیا؟ رب ذوالجلال نے دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، مال اگرچہ ہمارا ہے لیکن اس مال کے ہم مالک نہیں، ہم تو ایک چوکیدار ہیں، ایک امانت دار ہیں۔ مال اگرچہ ہمارے پاس ہے لیکن وہ خرچ ہمیں رب ذوالجلال کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ تو اے میری بولی بھالی اسلامی بہن ذرا غور سے سنا، ذرا توجہ سے سنا، رب ذوالجلال فرماتا ہے قیامت کا منکر کون؟ جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ آج ہم قیامت کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیا ہمارا عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس کا حساب دینا ہے۔ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، یسأل ایانا یوم القیامہ، ارے قیامت کب آئے گی؟ ارے وہ قیامت کا منظر، وہ قیامت کا دہشتناک خوفناک منظر، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، شوہر بیوی کو بھول جائے گا، ارے ہاں لوگ اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ایسا لگے گا جیسے انسان نشے میں ہے، نشے والا آدمی، اس کے دل میں بھی دہشت ہوگی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوگی، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہوگی، وہ بھاگ رہا ہوگا، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، ہر طرف افراتفری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب قائم آئے گی، قیامت کا دن کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا نا، ہاں اس دن آنکھیں چندیا جائے گی، جب جیسے بہت زیادہ یا تو بہت روشنی ہو یا بہت زیادہ اندھیرا ہو، دونوں صورتوں میں آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ فرمایا اس وقت تمہاری آنکھوں کا یہ عالم ہوگا، آنکھیں چندیا جائیں گی، اور چاند کیا ہو جائے گا؟
اس کو گہن لگ جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، ہاں سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، کیسا خطرناک منظر ہوگا، کیسا وحشتناک منظر ہوگا۔ ارے یہ دنیا سمیٹنے والے، دنیا پر مر مٹنے والے، دنیا کی خاطر نمازوں کو قضا کرنے والے، ہاں اسی مال کو جمع کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک وطن سے دوسرے وطن، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، کسی طریقے سے مجھے مال کو جمع کرنا ہے۔ اے مال کے دیوانوں، اے بھتہ خورو، اے چورو، اے دہشت گردو، اے مسلمانوں کو ڈرا کر، دہشت زدہ کر کے مال کو لوٹنے والوں، ذرا غور سے سنا، قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ آج ہم کہتے ہیں میرے بڑے دوست ہیں، میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس گارڈ ہے، ماں اغنا انی مالیا خلق انی سلطانیہ۔ ارے یہ تیرا مال تیرے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ تیرا سارا زور یہ ختم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ کہاں گئے وہ حمایتی، کہاں گئے وہ تیری پشت پناہی کرنے والے، تجھے قتل پر ابھارنے والے، مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے والے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو سدھرتا کیوں نہیں؟ تو کس بات پر ناز کرتا ہے؟ قیامت کا دن بڑا خطرناک منظر ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا۔ ارے میری بھولی والی بہن ذرا سن لے، ارے بے پردہ گھومنے والی، بازاروں کی زینت بھرنے والی، محفل کی شمع بننے والی، ذرا غور کر لیجئے، تجھے بھی رب ذوالجلال نے نماز کا حکم دیا ہے، تجھے بھی حکم دیا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ، اپنے ستر کو ڈھانپ اور حجاب میں رہے۔ یاد رکھ لیجئے، مخلوق کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ ارے نہیں صاحب، ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں، میرا شوہر کہتا ہے تجھے برقع نہیں پہننا، تجھے شمع انجمن بننا ہے۔ ارے تیرا شوہر تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ بات کیا ہے صاحب؟ شادی کسی کے گھر میں ہوتی ہے، بیوٹی پارلر کا لشکارہ کسی اور کے گھر میں ہوتا ہے، تیاری کسی اور کے گھر میں ہوتی ہے۔ اگر ملک سے ہم فحاشی ختم کرنا چاہتے ہیں، عریانیت ختم کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے بیوٹی پارلر کو ختم کر دو۔ ملک سے جرائم ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ پولیس کا محکمہ اس کو ختم کر دیا جائے، یہ خود ہی سارے کام خود ہی کروائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ اینٹی کرپشن ہے۔ ارے یہ اینٹی کرپشن ہے یا اور کچھ ہے؟ یہ اور کچھ ہے۔ یہ کرپشن کو ختم کرنے والے نہیں بلکہ کرپشن کو اسپریڈ کرنے والے ہیں، کرپشن کو پھیلانے والے ہیں، کرپشن کی پشت پناہی کرنے والے ہیں۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا۔ ارے میری بھولی والی بہن ذرا سن لے، سن لے، آج سن لے، اپنے باپ کی بات سن لے، اپنے بھائی کی بات سن لے، اپنے بیٹے کی بات سن لے، کچھ تو سمجھ کے سن لے، سن لے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا ارے میں کہاں بھاگ کر جاؤں، کدھر جاؤں، کہاں مجھے پناہ ملے گی؟ ہے کوئی پناہ گاہ، ہے کوئی شیلٹر میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، آج تجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ آج وہ کہتے ہیں صاحب ہم تیری پشت پناہی کریں گے، یار میں ہوں نا، جا کر لے جو کرنا ہے کر لے۔ بابا ہم بیٹھے ہیں، وہ تیری اوقات کیا ہے؟ وہ جانور تیری اوقات کیا ہے؟ اس لیے رب ذوالجلال کا جب عذاب آئے گا، یہ تیری ساری طاقت، یہ تیرا سارا زور، یہ تیری ساری جوانی، یہ سارا تیرا مستانہ پن، اکڑ پن سب ختم ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، خود کش حملے کیے جاتے ہیں، مزارات کو شہید کیا جا رہا ہے، دہشت گردی کی جا رہی ہے، ہوائی اڈوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے، مسافروں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہجڑے، یہ جن کے ہاتھ میں کلاشن کوفے ہیں، یہ ملک کا بجٹ کھانے والے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟
یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی حفاظت کے لیے ایک منسٹر نکلتا ہے، 100 آدمی آگے ہیں، 100 آدمی پیچھے ہیں، ایسے لگتا ہے ایک یہی انسان ہے، باقی سارے جانور ہیں، اس کو اپنی جان کی اتنی فکر ہے۔ ہاں یہ عوامی نمائندہ ہے، عوام کے ووٹ سے آیا ہے، ایسا عوام کا نمائندہ ہے جس کو عوام میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ 100 آدمی آگے ہیں، 100 آدمی پیچھے ہیں، کلاشن کوفوں سے لیس ہیں، راستے سارے بند ہیں، تلاشی خوب ہو رہی ہے۔ آخر پتہ چلے گا کہ صاحب یہ تو ہے ہی کچھ اور چیز، یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے۔ کیا ہمارے پاس کون سا ڈنڈا ہے کوئی؟ خالی ہاتھ ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی نگہبانی، اس کی نگہبانی ہے، اس کی ہے رب ذوالجلال کی مہربانی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، رب ذوالجلال فرماتا ہے ارے قیامت کے دن انسان کہے گا میں کہاں بھاگ کر جاؤں؟ فرمایا آج کوئی پناہ گاہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، آج ایک ٹھکانہ ہے، ایک پناہ گاہ ہے، ایک شیلٹر ہے، ایک ایسی جگہ ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ رب کی بارگاہ ہے۔ تجھے چار و ناچار رب کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا۔ تو اے میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں اور گھر میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا۔ آج ہم سر عام گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ رات کو چاند نظر آیا، رمضان شریف کا مہینہ رخصت ہوا، میرے آقا نے فرمایا جو رمضان کے آنے کی خوشی کرے، جانے کا غم کرے، آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ دیوانہ فائرنگ کر رہا ہے، مست ہو رہا ہے، پٹاخے چھوڑ رہا ہے، آخر کیوں؟ ارے تجھے جانے کی اتنی خوشی ہے کیونکہ نماز تو نے پڑھی نہیں، روزے تو نے نہیں رکھے، شراب کا دور چل رہا ہے، زنا کا دور چل رہا ہے، بے حیائی کا دور چل رہا ہے، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، حکومت کی سرپرستی میں سارے کام ہو رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لیجیے ایک آدمی جو خود مجرم ہے، جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے؟ برابر کا شریک ہے۔ فرمایا ایک ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانہ ہے رب کا ٹھکانہ، رب کی بارگاہ ہے۔ اگر تو بچنا چاہتا ہے تو کس کی بارگاہ میں آنا پڑے گا؟ بلند آواز سے بولیے۔ اگر سندھی سمجھ میں چیتی نتی ہے، اردو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ ارے میں کوئی گنگے بہروں سے کوئی مخاطب نہیں ہوں، میں بولنے والوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کو سنائی دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ ہو سکتا ہے اسپیکر کام نہیں کر رہے ہوں، لیکن ہماری سماعت انشاءاللہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے ہمیں ایک ہی پناہ گاہ ہے، وہ ہے رب کی پناہ۔ فرمایا آج تو بھاگنا چاہے گا بھاگ نہیں سکے گا، اگر تجھے پناہ ملے گی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پناہ ملے گی۔ پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان میں تجھے خبر دوں گا کہ تو نے قیامت کے دن پہلے کام کیا، پہلے کیا کام کیا، آگے کیا کیا، تیرا اگلا پچھلا سارا معاملہ ہم ظاہر کر دیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میری کوئی شہادت نہیں ہے۔ ارے دنیا میں کوئی پولیس کے سامنے، کوئی جج کے سامنے میرے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ ارے دنیا والے یہ تو ہجڑے ہیں، یہ تو نامرد ہیں۔ اگر دو آدمی کو سر عام سولی دے دی جائے، سر عام اس کا سر قلم کر دیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی کو اور شرابی کو کوڑے مارے جائیں، غدار کو سر عام سولی دے دی جائے، ڈکیت کو ایک ہاتھ کاٹ کر ایک پاؤں کاٹ کر اس کو سر عام روڈ پر ڈال دیا جائے، وہ کئی لوگوں کے لیے عبرت کا تماشا بن جائے۔ ارے آج عید کا دن ہے، آج خوشیوں کا دن ہے۔ ایک میں بات جو عرض کر رہا ہوں ذرا غور کیجیے گا، میری بات بڑی سخت ہے، میں جو بات کر رہا ہوں آپ تو سن ہی رہے ہیں، جو نیٹ کے ذریعے سنیں گے وہ میرے بھائی وہ میری بہنیں وہ بھی ذرا غور سے سنیے گا، جو گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے گا، کاش وہ بھی سن لیں، کاش وہ بھی اپنے کام کاج کو چھوڑ دیجیے اور اس بات کو سن لیجیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جو کچھ تم کر رہے ہو رب ذوالجلال کو اس کی
خبر ہے. ٹھیک ہے آج کوئی پولیس کے سامنے تمہاری گواہی نہیں دے گا بھائی اس نے چوری کی ہے, اس نے ڈکیتی کی ہے, اس نے قتل کیا ہے, نہیں ٹھیک ہے کوئی گواہی نہیں دیتا, جج کے سامنے کوئی شہادت نہیں دیتا, لیکن کیا کروں کل قیامت کا دن ہوگا. فرمایا ٹھیک ہے دنیا میں کوئی گواہی نہ دے لیکن تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج تیرے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, آج تیرے ہاتھ کلام کریں گے اور تیرے پاؤں بھی گواہی دیں گے جو کچھ تو نے کیا ہے. ارے کون سی تیرے خلاف تیرے یہ اعضاء, یہی ہاتھ, یہی پاؤں, جسم کا ہر عضو تیرے خلاف گواہی دے گا کہ مالک و مولا یہ چور تھا, یہ زانی تھا, یہ شرابی تھا, یہ قتل و غارت گری کرتا تھا, یہ اچھے کام مسئلے نہیں کیے. ارے تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اب کہیں گے ڈاکٹر صاحب روایتی بیان ہو, ارے روایتی بیان کیا کرنا ہے, ہمارے پاس میٹھی گولیاں نہیں ہیں, ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہیں. میٹھی گولیاں آپ ہومیوپیتھک کے پاس جائیں, ہمارے پاس تو کڑوی گولیاں ہیں, بہت زیادہ کڑوی گولیاں, لیکن کڑوی گولی جتنی زیادہ کڑوی ہوگی اس کا اثر تو تمہیں زیادہ تیز ہوگا, ایکسلیٹ کرتا ہے. جتنی زیادہ کڑوی دوائی ہوگی کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام صحابہ نے سوال کیا, اور دیکھیں صحابہ سوال کرتے تھے, ہمارے یہاں تو عجیب و غریب تماشا ہے, ہم دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. اللہ فرماتا ہے نہ ان پر آسمان رویا, نہ زمین ان پر رویا, نہ زمین ان پر روئی اور ان کو مہلت نہیں دی گئی. صحابہ نے سوال کیا. اب دیکھیے صحابہ کرام کا سوال دیکھیے, صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کیا زمین اور آسمان بھی روتے ہیں؟ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ بتائیے, وہ کہے گا میں تو اس بات کو مانتا ہوں جس کو میں دیکھوں گا. اور خدا کے بندے کیا تو فرشتوں کا انکار کرے گا, کیا جنت کا انکار کرے گا, کیا دوزخ کا انکار کرے گا, کیا قبر کے عذاب اور ثواب کا انکار کرے گا؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. سبحان اللہ تو بول دیجیے. بھوک بڑی لگی ہے, ناشتہ نہیں کیا, بغیر ناشتے کے آگے ہے, لیکن کوئی بات نہیں, میں آپ کو روحانی ناشتہ کرا رہا ہوں, آپ بھی کر لیجیے. آسمان و زمین روتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہاں زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کس پر روتی ہے, آسمان کس پر روتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا زمین کے جس ٹکڑے پر, جیسے میں یہاں بیٹھ کر آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, آپ اس ٹکڑے پر بیٹھ کر نیکی کی دعوت سن رہے ہیں, کر رہے ہیں نا, سن رہے ہیں. آپ دنیا کے لیے نہیں آئے, آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ بلند آواز سے پڑھیے, آخرت کے لیے آئے ہیں, اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے آئے ہیں, اپنے اندر مدنی چینج لانے کے لیے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ فرمایا زمین کا وہ حصہ جس حصے پر بیٹھ کر انسان قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, سجدے کرتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, لوگوں گناہ سے روکتا ہے, وہ حصہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے وہ زمین کا وہ حصہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اے اللہ میں تیرے اس نیک بندے سے محروم رہ گیا. جب آسمان, جس آسمان کے جس حصے سے اس کے نیک اعمال رب کی بارگاہ میں بلند ہوتے تھے, جب بندے کا انتقال ہوتا ہے وہ آسمان کا وہ حصہ بھی اس پر روتا ہے. اس لیے ہم نماز میں جگہ بدل بدل کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ جس جس حصے پر ہم اللہ کا ذکر کریں گے, سجدہ کریں گے, تسبیحات پڑھیں گے, وہ زمین کا وہ حصہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. ہاں یہ زمین رب کی جناب میں بات کرے گی, اے اللہ اے اللہ یہ تیرا جو بندہ ہے نا, یہ
جو ڈاکٹر صاحب ہے نا حافظ شکیل، جو حیدرآباد سے پاکستان سے اس کا تعلق ہے، عبد الشکور کا بیٹا ہے، ہاں یہ قادری نقشبندی اشرفی سلسلے سے حضور غوث اعظم سے اس کا تعلق ہے۔ یا اللہ یہ زمین پر بیٹھ کر تیرا بھی نام لیتا تھا اور تیرے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ ڈاکٹر حافظ احمد شکیل صاحب نقشبندی قادری بلبل مدینہ خطیب پاکستان۔ اذکر اللہ، اللہ 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 جل جلالہ وعظم نوالہ وجل سبحانہ۔ اور ذرا ہوش میں آ جائیے، ہمارے سنی سن ہو گئے، یہ خون کی گرمی ختم ہو گئی، حالانکہ گرمی ہے، خون کا دوران بڑھنا چاہیے، خون کا دوران بڑھنا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ گرمی کی شدت ہوتی ہے، چیز جمتی نہیں ہے، ہمارا دوران خون جم گیا ہے، ہم سن ہو گئے ہیں۔ او بھائی کیوں؟ تو بات یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں زمین بھی ہم پر روئے، آسمان بھی ہم پر روئے، آسمان اور زمین کی مخلوق ہمارے حق میں دعا کرے، فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، طالب علم کے لیے جب وہ اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق، پانی کی مچھلیاں، زمین کے اندر رینگنے والی مخلوق اور جنگل کے درندے، آسمان کے پرندے، اللہ کی ساری مخلوق اس بندے کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ یار کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہمارے حق میں دعا کرے، اللہ کے فرشتے ہمارے حق میں دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے؟ بھئی بات یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا، ٹھیک ہے یار، دنیا میں کتنا زندہ رہنا ہے؟ کب تک زندہ رہیں گے؟ جب ہمارا باپ ہی نہیں رہا، ہمارا دادا ہی نہیں رہا۔ اچھا نیکوکار یا بدکار ہونا یہ زندگی کی علامت نہیں ہے، چاہے آپ نیکی کریں یا گناہ کریں، اللہ کی فرما برداری کریں یا اللہ کی نافرمانی کریں۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے پھر بھی وہ دنیا سے جاتے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی دنیا سے جاتا ہے، لیکن دونوں کو جانے کا فرق ہے۔ ایک جانا جب قبر میں جاتا ہے اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور جب اللہ اس کے رسول کا نافرمان جب قبر میں جاتا ہے اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ عزیزان محترم، کل قیامت کا دن ہوگا، ہاں کل قیامت کا دن ہوگا، انسان رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب اس کو بتایا جائے گا اے بندے تو نے نماز پڑھی تھی، تو نے رمضان کے روزے رکھے تھے، ہاں تو نے تراویح پڑھی تھی، تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی، تو نے ڈاکٹر صاحب کی نیکی کی دعوت کو سنا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے جب کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں نا، وہ کہتا ہے یار ڈاکٹر صاحب میں تو پیدائشی عالم ہوں، یار مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو ڈاکٹر بننا ہو آپ لیاقت میڈیکل کالج میں جائیں گے، انجینئر بننا ہو آپ مہران میں جائیں گے، ایسا ہی ہے نا، جس انجینئرنگ یونیورسٹی میں آپ کو پڑھائی جاتی ہے وہاں جائیں گے، وکیل بننا ہو آپ لاء کالج میں جائیں گے، مستری بننا ہو کسی مستری کے پاس جائیں گے، اور دین سیکھنا ہو کہ نہیں یہ تو ہمیں خود آ جائے گا، نہیں ہمیں اردو آتی ہے، سائیں ہمیں سندھی آتی ہے، سائیں ہمیں انگلش آتی ہے، یا کسی کو انگلش آتی ہو تو وہ انگلش کی، میں تو کہتا ہوں بہت سارے ایسے ہیں جو میرے سے اچھی انگریزی بولتے ہوں گے، اچھی بولتے ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بچہ 9th اور میٹرک کا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اردو میں کر رہا ہوں، وہ اس کو انگلش میں ٹرانسفر کر رہا ہے، اس کو انگلش میں اس لینگویج کے اندر اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، اس کو کنورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، انگلش آنا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہو گیا ہے، کہ صاحب اب اس کو ساری کی ساری کتابیں کس میں، انگلش میں جرمن میں ہیں،
لیکن کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صاحب مجھے انگلش آتی ہے، اب مجھے ڈاکٹر صاحب کو فیس دینے کی ضرورت نہیں، اب تو میں اپنا علاج خود کر لوں گا۔ وہ انشاءاللہ میمنوں کا آفندی والا قبرستان تو آباد کر سکتا ہے، جنت طیبہ کو تو آباد کر سکتا ہے، ٹنڈو یوسف کا قبرستان تو وہ آباد کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے گا وہ اپنے گھر کو خوشیوں سے کبھی بھی آباد نہیں کر سکتا۔ تو بھائی بات یہ ہے، دین کو تو سیکھنا پڑے گا، دین سیکھیں گے نا، بلند آواز سے بولیں اچھا انشاءاللہ جب کہیں، جب دل میں ارادہ۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ہی آپ کھانا کھائیں گے، آپ کون کون ناشتہ کرے گا؟ بلند آواز سے بولیے، سب کریں گے نا؟ اچھا جب ناشتے کی بات آئی تو نا سب کریں گے، اس پہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، روٹی سب کھائیں گے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے کہ نا انشاءاللہ کریں گے، یاد کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تو نمازی بنے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان اپنے حال پر خود نگاہ رکھتا ہے، میں کیا چیز ہوں۔ ہر انسان جانتا ہے میں کیا چیز ہوں، بھائی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بتائیں گے کہ ہم کیا چیز ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خرابی ہے، کیا کیا بیماری ہے۔ قرآن فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ تو رب کی بارگاہ میں کئی بہانے پیش کر دے، مالک مولا میں تھک گیا تھا، ڈاکٹر صاحب مجھے نیند آ گئی تھی، ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں نماز کے لیے نہیں آیا، ڈاکٹر صاحب میں سفر سے آیا تھا نا اس لیے میں سو گیا، ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب میری دکان پہ رش تھا، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں پریشانی تھی لہذا میں نماز کے لیے نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ نے عذر پیش کر دیا، لیکن بات یہ ہے کیا رب کی بارگاہ میں بھی عذر پیش کر سکیں گے؟ بلند آواز سے بولیے، ارے خدا کو تو دھوکہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، ارے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن رب ذوالجلال کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو مزیدار بات سناتا ہوں، دیکھیے الحمدللہ ہم میں سے کتنے دوست ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے لیے محنت کی ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ پیدائشی مسلمان، بیسیکلی مسلمان، جس کو اسلام مسلمانیت جس کو وراثت میں ملی، کس میں ملی؟ بلند آواز سے بولیے، اسلام لانے کے لیے ہم نے کیا محنت کی؟ پیدا ہوئے ماں باپ نے کان میں اذان دلوا دی، مولوی صاحب نے دلوا کے ختنہ کروا دی، نام بندیا کے رجسٹر میں آج کل نادرا میں لکھوایا جاتا ہے کہ صاحب یہ ہمارے گھر میں لڑکی یا لڑکا پیدا ہوا، بس ارے یہ تو پیدائشی مسلمان ہے۔ قرآن فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، لوگ کہتے ہیں ہم نے اسلام لا کر بڑا احسان کیا ہے۔ بھائی تو نے کیا احسان کیا ہے یار؟ مسجد کہہ رہی، مسجد جو روشن ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ میرے پیسوں سے روشن ہے، یہ ایڈی سینٹر، یہ چیپا، یہ جتنے رفائی ادارے ہیں، یہ بیواؤں کا سامان، یہ رفائی ادارے، یہ مدارس، یہ میرے پیسوں سے چلتے ہیں۔ اور بے وقوف آدمی، یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے تیرا پیسہ، تیری خیرات اپنے گھر میں قبول فرما دیا۔ یہ تو کرم ہے نا، یہ تو کرم ہے، ہمارا کوئی احسان توڑی ہے۔ بھائی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں گھر سے نکلا ہوں، آپ تو عید کے لیے اب آئے ہیں، میں تو 5 بجے سے عید پڑھانے کے لیے آیا، 4:30 بجے میں نے غسل کیا۔ ہمارے ہاں ایسا محکمہ ہے پانی نہیں ہے، بجلی غائب، پانی غائب، اچھا سب چیز مہنگی ہو گئی ہے، ایک چیز سستی ہے، وہ بتا دوں کیا چیز سستی ہے؟ پتا ہوگا، وہ ہے گولی، گولی سستی ہے، ایک گولی کھا لے ٹھک۔ اچھا پھر اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور مارنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں۔ یار یہ تو دونوں بھائی تھے، ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں،
ارے اس کو کس چیز نے دشمن بنایا؟ ایک چیز ہے جس کو اس کو دشمن بنایا، وہ ہے مال۔ اس نے دیکھا کہ یہ مال کما رہا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس منصب ہے۔ اور خدا کے بندے، یہ تو رب ذوالجلال کا کرم ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تو وہی بات یہ ہے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غور کیجیے گا، ہمیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اسلام لا کر بڑا احسان کیا ہے۔ اچھا، آپ نماز پڑھ کے کیا اللہ پر احسان کرتے ہیں؟ بلند آواز سے بولیے۔ روزہ رکھ کر کوئی احسان کرتا ہے؟ حج کر کر کوئی احسان کرتا ہے؟ زکوٰۃ دے کر کوئی احسان کرتا ہے؟ ارے یہ تو اس کا کرم ہے جو اس نے ہمیں نماز کی توفیق دی، ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے، یہ ہماری اوقات نہیں، یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، اس ملک پاکستان میں ساری چیزیں مہنگی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا میری اپنی زندگی میں، آج اس جگہ پر مجھے 30 سال ہو گئے، اس مسجد میں کم و بیش 85 میں آیا تھا، جب میٹرک پڑھتا تھا، دسترخوان پر 10 20 قسم کے فروٹ سجتے تھے۔ ہر غریب آدمی، امیر آدمی، ہم کہتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دسترخوان پر، امیر ہو یا غریب، اس کے گھر میں اس کے دسترخوان پر فروٹ ہوتا تھا۔ اور اب خدا کی مار پڑے پر، خدا کی مار پڑے، کیا کرے؟ غریب آدمی کیا کھائے گا؟ غریب آدمی کیا کھائے گا؟ اس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بجلی غائب ہے، ہائے گرمی، ہوئے گرمی۔ اچھا میں تو کہتا ہوں کسی وزیر کے گھر سے کنیکشن کاٹا جائے، اس شیطان کے گھر سے جنریٹر کو نکالا جائے، اس کو پتا چلے کہ گھر میں کیسے اندھیرا کیسے ہوتا ہے۔ گھر میں پانی نہیں ہو، واش روم میں گئے پانی نہیں، پانی نہیں، بڑی مشکل سے استنجا وغیرہ کیا، وضو میں نے یہاں آ کر کیا، میں نے کہا مالک و مولا آج تو پانی بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد لائٹ چلی جائے گی، اللہ نہ کرے کوئی دائیں بائیں سے ٹھک 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 یہ بھی نہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں کسی بات کی ہماری کوئی سیفٹی تھوڑی ہے کوئی سیفٹی؟ کوئی مار گیا تو کہنا ہے مر گیا، ٹھیک ہے یار، ایسے زمانے میں بہت مرتے ہیں۔ اچھا ہمارے پر وحشت بھی طاری نہیں ہوتی، ہمارے پر دہشت بھی طاری نہیں ہوتی، اس لیے ہم دنیا کے دیوانے ہیں، دنیا پر مرتے ہیں۔ ارے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو دنیا کا دیوانہ ہے، دنیا کا مستانہ ہے، یہ تجھے دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہم جو کہتے ہیں نا ہم ایمان لا کر ہم نے احسان کیا ہے، نہیں نہیں، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے تم نے اسلام لا کر، نماز پڑھ کر، دین کو قبول کر کے، روزے رکھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نیکی کی دعوت دے کے تم نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کس کا کرم ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر ہم عید کی نماز کی تیاری کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو بولنا آتا ہے، جواب دینا آتا ہے، آپ جواب دیجیے گا۔ آپ میں سے کون کون ہے، مجھ سمیت میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ ہمیں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ ملے؟ کون کون چاہتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے۔ چاہتے ہیں نا؟ سارے چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی نگاہ جس پر پڑ گئی نا، کہتے ہیں جس پر پڑی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں بخشا گیا۔ ایک نگاہ کا سوال ہے، ایک نگاہ میرے آقا کی، ایک نگاہ ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار سکتی ہے، ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ مجھ پر نگاہ مصطفیٰ پڑے۔ ارے میری وہ بھائی بہن اسلامی بہن ذرا غور سے سننا، ارے اپنے کام کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے بیان کو سن لے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والیوں،
سننا اور دل کے کانوں سے سننا. مجھے بھی دیکھیے، بیان کو بھی سنیے، فزیکلی اور مینٹلی طور پر یہاں پر حاضر ہو جائیے. بڑے غور سے میں بات عرض کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے سورہ نجم پارہ نمبر 27، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر سے نگاہ کرم کو پھیر لیجئے. ارے ایک بات سری محفل میں کھڑے ہو کر، بڑی محفل میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دے یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہے، کیا اس کی کوئی عزت ہوگی؟ بلند آواز سے بولیے. اگر کل قیامت کے دن میرے آقا نے فرما دیا یہ میرا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے یار؟ ساری زندگی ہم سرکار کے حکم کو توڑتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. بھائی ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن ہر آدمی کی وردی ہوتی ہے، ہر آدمی اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے. میری بات آپ ذرا غور سے سنیے گا. جب پولیس والے نے کبھی اپنی شناخت کرائی میں پولیس والا ہوں، بلند آواز سے بولیے. وہ کیوں بولیے بلند آواز سے؟ وردی بولتی ہے نا. فوجی، رینجرس والا، ہر آدمی کی وردی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کیسا مسلمان ہے، نہ اس کی چال ایسی، نہ اس کے ڈھال ایسی، نہ اس کا رنگ ایسا، نہ اس کا روپ ایسا، نہ اس کا عمل ایسا. ارے اس میں اور ایک چمار میں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی پتہ نہیں چلتا. اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو رہی ہے. وہ بندہ نہ مسلمان مسجد میں آ رہا ہے اور چمار تو آئے گا ہی نہیں. آئے گا کیا؟ بلند آواز سے بولیے. تو بھائی بات یہ ہے، میرے آقا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نگاہ کرم کو ان سے پھیر لیجئے. میری ذرا غور سے سنیے گا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پر سے اپنی نگاہ کرم کو ہٹا لیں اس کا ستیہ ناس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تو بات میں بولیے. ہوگا نا. ارے آقا نے جس کو ٹھکرا دیا یہ میرا نہیں، ارے میں تو اس پر دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ رب ذوالجلال کا حکم ہے اے پیارے تو ان کی طرف دیکھ بھی نہیں، ان پر سے اپنی نگاہ کرم کو ہٹا لے. جس پر سے آقا کی نگاہ کرم ہٹ گئی اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کہیں ٹھکانہ ہے کوئی ٹھکانہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں؟ دو باتیں ہیں. نگاہ مصطفیٰ سے جو محروم ہوتے ہیں وہ دو باتیں ہیں. ایک بات ہے ان ذکرنا، یہ ہمارے ذکر سے غافل ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ روزے بھی نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، پتہ خوری کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، ان کی جان و مال اور املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، گاڑیوں کو چھینتا ہے، بازاروں میں دہشت گردی پتہ خوری کرتا ہے، پرچیاں بھیجتا ہے، مسلمانوں کو ڈراتا ہے. کیوں؟ آخر کیوں ایسا کرتا ہے بھائی؟ تجھے مرنا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. ان ذکرنا، یہ ہمارے ذکر سے غافل ہے. تو اب ایمانداری سے بتائیے ہم میں سے کتنے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم میں سے کتنے ہیں اب جو نماز کی پابندی کریں گے؟ سارے کریں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ بعد میں کہیے گا. دیٹس نو انشاءاللہ. کہیں گے ہم کریں گے یہ کام. کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سی انشاءاللہ؟ رب نے پیدا کر دیا اور رب چاہتا ہے کہ تم نیک بنو. کیا بنو؟ نیک بنو. وہ تو چاہتا ہی ہے. کیا رب چاہے گا کہ ہم گناہ کریں؟ بلند آواز سے بولیے. نافرمانی کریں؟ ہرگز نہیں. یاد رکھ لیجئے. پھر انشاءاللہ جب ہم سارا ارادہ کر لیں مالک و مولا میں نے ارادہ کیا ہے اے اللہ میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میں بے کس بے بس مجبور اور لاچار ہوں، اے اللہ میں نے تو ارادہ کر لیا ہے، اے اللہ اب میرے اس ارادے کو پورا کرنے میں میری مدد فرما. پہلے ارادہ تو کریں، ارادہ تو کریں. کر لیا ارادہ؟ بولے بلند آواز سے بولے. نماز پڑھیں گے نا؟ چلے کون کون نماز پڑھے گا؟ سارے نماز پڑھیں گے نا؟ 5 نمازیں. صاحب ڈاکٹر صاحب فجر میں نہیں اٹھ سکتا میں. ان ذکرنا، یہ ہمارے ذکر سے غافل ہے. اور دوسری خرابی کیا ہے؟ ولم یرد
الا الحیات الدنیا، یہ دنیا پر مرتا ہے، یہ دنیا پر شائدہ ہے۔ ہمارا 95% طبقہ انگریزی علوم حاصل کرتا ہے، کتنا؟ بلند آواز سے بولیے۔ 5% طبقہ دینی علوم حاصل کرتا ہے، کتنا؟ 5% طبقہ۔ میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، پروفیسر بنے، سب کچھ بنے، لیکن سب سے پہلے میرے آقا کے غلام بنے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو ڈاکٹر بننے سے کس نے منع کیا ہے؟ آپ منسٹر بنے، منسٹر بھی بن سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، چیف منسٹر بھی بن سکتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں، آپ سفیر پاکستان بھی بن سکتے ہیں، سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ مسلمان بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ فرمائے دنیا پر مرتا ہے، اس کا کام صرف دنیا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے محبوب یہ ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ اور میرے دوستوں، میری ماں بہنوں بچیوں اور کیبل کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے سننے والوں ذرا غور سے سننا، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ اشرفیہ میں ہمارے ذریعے داخل ہونے والوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں بچیوں ذرا غور سے سننا۔ اگر نگاہ مصطفیٰ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی، کریں گے نا؟ اور ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنا پڑے گی۔ آپ علم ضرور حاصل کریں، ہمیں پتہ ہے بغیر انگریزی علوم کے آپ کو نوکری نہیں ملے گی، بھلے آپ کے پاس دینی علم کتنا بھی ہو۔ میں ڈاکٹر بھی ہوں، میرے پاس الحمدللہ کمانے کا ذریعہ ہے، ایک سورس ہے، نہیں ہوتی سورس۔ اگر خالی یہی علم ہوتا تو میں آپ سے کہتا لاؤ لاؤ لاؤ، کیونکہ بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ ڈاکٹر ہے یا مسجد کا امام ہے۔ میں تو جب گھر سے نکلتا ہوں، میری چھوٹی بچی ہے فائزہ، وہ کہتی ہے ابو آئس کریم بوتل، آئس کریم بوتل، آئس کریم بوتل۔ اور میں نے کہا بیٹا لاؤں گا، کیوں نہیں لاؤں گا؟ چھوٹی بچی ہے، بولنا بھی صحیح نہیں آتا، ایک ہی جملہ پاپا آئس کریم بوتل، آئس کریم بوتل۔ میں نے کہا آئس کریم بھی کھلائیں گے، بوتل بھی پلائیں گے، کیوں نہیں پلائیں گے؟ اس لیے کہ تیرا باپ کماتا اس لیے ہے، اس لیے کماتا ہے۔ لیکن اگر قاری مشتاق صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ مجھے کہنے لگا پاپا ربڑی کھانی ہے، بچے نے کہہ دیا، یہ لے کر ربڑی والے کی دکان پہ 50 روپے کا نوٹ دیا، اس نے اتنی سی ربڑی دی، 25 گرام، اونلی 25 گرام، ایک چمچ کے اندر 50 روپے خلاص۔ مولوی صاحب اب ذرا غور کیجیے گا، بھائی آپ 95% جو لوگ ہیں وہ انگریزی علوم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس سے مال ملے گا۔ آپ مال کمائیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ مسلمان بھی تو بنے، دین بھی تو سیکھیں، میرے آقا کی غلامی کا تاج بھی اپنے گلوں پہ، اپنے سروں پر سجائیں گے نا؟ ہم نے کتاب لکھی ہے، ایک کتاب لیجیے گا، ایک کتاب لکھی ہے فرائض علوم کا بنیادی تربیتی نصاب، یہ کتاب ہم نے لکھی ہے، یہ کتاب دیکھیے، اس کو زوم کیجیے، یہ کتاب ہم نے لکھی ہے فرائض علوم کا بنیادی تربیتی نصاب۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ویسے اس کی 150 روپے قیمت ہے، لیکن میں آپ کو اس تحفے میں دوں گا، لیکن اس امید پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری مل جائے۔ کون کون چاہتا ہے؟ حج کرنا کون چاہتا ہے؟ میرے آقا کا محبوب کون بننا چاہتا ہے؟ ارے بارگاہ رسالت میں کون قبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ارے کون سی میری ماں، بہن، بیٹی یہ چاہتی ہے کہ میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منظور نظر بن جاؤں؟ تو میں آپ کو یہ کتاب عید کی نماز کے بعد یہ تحفے میں دوں گا۔ اس کو یاد کرنا ہے، کون کون یاد کرے گا؟ نہیں، یہ اردو میں ہے، دیٹس نو انگلش، یہ اردو لینگویج ہے، بہت آسان، انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں گے۔ کون کون یاد کرے گا؟ پڑھیں گے نا، یاد کریں گے نا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، رب ذوالجلال اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو سارے دوست اس کو حاصل کریں گے نا؟ بلند آواز سے بولیے، حاصل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو بھی دیں گے، وہ بھی پڑھیں گی تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو،
ہماری پاکی ناپاکی کے مسائل بھی درست ہوں، حج اور روزے کے معاملات بھی درست ہوں، ہمارے عقائد بھی درست ہوں، اور اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں زکوٰۃ کے مسائل بھی آئیں۔ امید ہے انشاءاللہ اگر ہم اس کتاب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لینے میں کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میں نے ایک بڑی ہمارے دوستوں نے، یہ جو ہمارے دوست آپ موجود ہیں، آپ بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے کو کوئی بیرونی امداد نہیں آتی، یہ آپ ہی لوگوں نے زر کثیر خرچ کر کے، ایک کتاب کی قیمت ہے 150 روپے، کتنا ہے؟ اس کا کاغذ وی آئی پی قسم کا کاغذ ہے، یہ وی آئی پی قسم کا کاغذ، 8 پیپر ہے، اس پہ جو کچھ اندر ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت وی آئی پی ہے، وی آئی پی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اگر مدینہ شریف جانے کی چاہت ہے، بارگاہ رسالت میں قبولیت کی چاہت ہے، چاہے میری ماں ہے، چاہے میری بہن ہے، چاہے میری بیٹی ہے، اے میری بھولی بھالی بہن، دین سیکھ لو، دین سیکھنے کا وقت ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے اگر آپ کو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، میرے موبائل نمبر، سیل نمبر اس پر موجود ہے، آپ سیل نمبر پر رابطہ کیجئے، میری کلینک پر آ جائیے، وہاں پر مسجد میں فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ آ جائیے، انشاءاللہ ہم آپ کو دین بھی سکھائیں گے، یاد بھی کرائیں گے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی ہم آپ کو اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ میرے سارے دوست تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے نبی کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو رحیم اور کریم ہے، اے اللہ جتنے بھی یہاں دوست موجود ہیں، یا اللہ جو میری مائیں بہنیں بچیاں جو میرے اس بیان کو سن رہی تھی، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، نیٹ کے ذریعے جو سنیں گے، انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ نیٹ جس کے ذریعے ہم پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، بیان کو بھی تو سنتے ہیں، کیبل کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، اس بیان کو بھی سنتے ہیں، جو بیان کو سنتے ہیں DVD آر VCD کے ذریعے جو بیان کو سنتے ہیں، یا اللہ جو اسلامی بہنیں سنتی ہیں، یا اللہ تو رحیم اور کریم ہے، ان کے گھروں میں خوشیوں کو داخل فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری تکلیفوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم نے تیرے گھر سے، تیرے ذکر سے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، کسی ذکر سے، تیرے ذکر سے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، اے اللہ تو ہمارے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرما دے، ہمیں نماز 5 وقتہ با جماعت پڑھنے والا بنا دے، اپنے نبی کا غلام بنا دے، اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، جہنم سے بچا کر جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ فرما دے، اور جنت الفردوس میں مدنی آقا علیہ السلام کا پڑھوس نصیب فرما دے، اور ایک نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، تیری رحمت کا ایک چھینٹا اگر ہم پر پڑے گا ہمارے معاملات بدل جائیں گے، ہماری گندگی دور ہو جائے گی، اور ہم تیری بارگاہ میں تیرے پیارے اور محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا